السلام علیکم ناظرین پروگرام لائف لائن جانکاری تان میزبان ڈاکٹر واحد بشما اور حاضر ہے ناظرین تان خبر تھن پروگرام میں تان کے مختلف بیماری جی جاننی آیوں مختلف مہمان ڈاکٹر اساں گڈ ہوندا اج کا اساں گال بول کنداسیں وہ کن گلے نک جی بیماری بابت کے جانینداسیں تے جنے سردی ودندی ہے تو گلو خراب تھیندو ہے نک بھی خراب تھیندو ہے سائنس تھی سکے تو کن میں سور تھی سکے تو پر کوشش کرنا تے گلا چھو تو خراب گلو چھو تو خراب تھے یا کن جو بیماری کیڑیوں آئیں ان کا کیے پان کے بچائے سکے تو یا نک جو کہڑی بیماری ان کا کیے بچائے سکے تو جنہیں اساں گال کورونا جو کیوں تھا تو ان لا بھی یہ چیو ونجے تو کورونا جو وہ بھی اساں سواہ کے نظام کے ذریعے اساں پھپھڑن میں ونجے تو وہ بھی نک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے ونجے تو ظاہر ہے جنہیں نزلو زکام تھے تو تھوڑا خوف بھی تھے تو یہ کورونا تو نہ ہے چھو تو کورونا جو ہیں تقریباً گلے خراب تھی ان کی نشانیوں یا سائن سمپٹم تقریباً ساگیو ہیں بہرحال ان حوالے سے ہم تاکہ جانینداسیں تو ان سردی اچھی وئی ہے ودی رہی ہے تو ان میں بارن ننڈن جو گلو خراب تھیण نزلو تھیण زکام تھیण یا وڈی عمر کے ماڻن کے پر ہر قسم کے ماڻن کے ان کے کیے بچائجے سردی میں کیے پان کے محفوظ رکھجے کہڑے کنجو گلو خراب ہے تو کہڑے قسم کی کھادا کھان گرجن جے کن میں سور ہے یا نک میں سائنس وغیرہ ہے یا نک کی تکلیف ہے تو ان کے کیے بچائجے ان سلسلے میں تاکہ اساں جانینداسیں ان سلسلے میں موسیٰ کر جو مہمان ہے وہ ڈاکٹر سیف اللہ میر ہے جو کہ پان ENT سرجن ہیں کنسلٹنٹ ہیں ڈاکٹر صاحب کا پوچھنداسیں تو ان سردی کے موسم میں پان کے یا پنجے گلے کے کیے محفوظ رکھجے پنجے بارن کے کیے محفوظ رکھجے ان سے گڈ گڈ جا اج کھاں وٹھی یا کل کھاں ہکڑی خبر پہ ہلے تو ساؤتھ افریقہ میں کورونا جو مائکرون نو ایکڑی ویرینٹ آیا وہ بھی ڈاڈو تیزی سے دنیا میں پھیلتی رہا ان بابت بھی تھوڑی گھنی جانینداسیں جیتری اساں جان ہے تو وہ کیے پھیلجے تو پھیلجن جا کورونا جا ساگے طریقہ ہوندا تو ان کا بچی کی سکجے تو ان کے روکی کی سکجے تو ڈاکٹر میر صاحب اساں کرے اچو تو ان کا گل بل سلسلو شروع کیا السلام علیکم. السلام بڑی مہربانی ڈاکٹر میر صاحب آپ ہمارے پاس آئے. ڈاکٹر صاحب جب بات کرتے ہیں خیر کورونا کی جب بات کرتے ہیں سب جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بڑا اس پہ پوری دنیا میں ڈسکس ہوتا رہی ہے ابھی بھی جو اومیکرون کا بھی ایک ویرینٹ جو ہے کچھ دنوں سے ڈسکس ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. جب ہم ENT کی بات کرتے ہیں جو ہے نا ہمارے گلا ہے نوک ہے یا اس کے ساتھ کان ہے تو اکثر ایک شکایت ہوتی تھی جب بچے چھوٹے سوتے ہیں تو رات کو 2-3 بجے کان میں شدید درد ہوا اور وہ رو کے اٹھا یا بڑے کے بھی کبھی بڑوں کو بھی ہوتا ہے تو یہ رات کے وقت اچانک کان میں درد ہونا یہ کوئی بیماری پہلے سے ہوتی ہے یا اچانک ہو جاتی ہے؟ یہ رات کے وقت کان میں جو درد ہوتا ہے یہ بیسکلی بچوں کو نزلہ رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کے گلوں میں درد اور ناک بند ہوتی ہے اور پیرنٹس جو ہے ان کو سلا دیتے ہیں اور کہ صحیح ہو جائے گا کیونکہ وائرل انفیکشنز کی علامات ہوتی ہیں اور سینسبلی ان کو جو ہے وہ سلاتے ہیں اور جو ہے اس سے ایک یوسٹیشن ٹیوب ہوتی ہے جو مڈل ایئر یا درمیانی کان اور ناک کو کنیکٹ کرتی ہے اور جو ناک کے پچھلے حصے میں کھلتی ہے جس کی وجہ سے نزلیں ہونے کی وجہ سے یہ ٹیوب بلاک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آکسیجن ابزارب ہو جاتی ہے یا غائب ہو جاتی ہے اور کان کا پردہ اندر کی طرف کھنچتا ہے. اس کان کے پردہ بہت ہی حساس سٹرکچر ہے جس میں ذرا سا بھی پریشر چینج بھی اس میں درد کی کیفیت پیدا کرتا ہے اور بچہ روتے ہوئے اٹھتا ہے. اور نہیں تو رات میں کیوں جب کسی کو بچے کو زکام ہے یا نزلہ ہے یا وائرس ہے گلا خراب ہے تو وہ کسی وقت بھی درد ہونا چاہیے؟ جب بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو نزلہ جو ہے وہ وہاں جمتا نہیں ہے اس ایریا میں جو نیزو فیرنگس کا ایک خاص مخصوص ایریا ہے جہاں یہ ٹیوب آ کے کھلتی ہے. جب بچہ فلیٹ لیٹا ہوا ہوتا ہے تو نزلہ گلے میں جمنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے پریشر بڑھتا ہے. ہاں اور پھر ان ایڈیکویٹ ٹریٹمنٹ یا کہ اس امید میں ہم رہیں کہ یہ پاس ہو جائے گا اور کوئی ہم نے ہوم ریمیڈیز نہیں لی ہوں جیسے بچوں کو سٹیم دینا ان کا خاص خیال رکھنا کہ وہ سٹیم لیں. تو وہ جب پریشر بڑھتا ہے پھر درد ہوتا ہے. ہاں تو کیا اگر کان میں درد ہو تو اس کا فوراً طریقہ علاج کیا ہے؟ کان میں اگر درد اٹھے رات کو اور بچے کو آپ کو لگے کہ اس کو نزلہ زکام وغیرہ ایسی کوئی کیفیت ہے تو آپ جو ہے اس کو ایک پین کلر اور ایک اینٹی ہسٹامین دیں اس کو سٹیم دیں اور اگر وہ درد سیٹل نہیں ہوتا تو آپ کو اس کو ایمرجنسی میں لے جانا پڑے گا یا صبح جو ہے اپنے ENT ڈاکٹر سے یا پیڈیاٹریشن سے رجوع کریں.
اچھا ڈاکٹر صاحب سائنس کی بڑی پرابلم ہوتی ہے جب ٹھنڈ بڑھتی ہے، جب سرد ہوائیں لگنا شروع ہوتی ہیں جی تو سائنس کی بڑی پرابلم، ناک بہ رہا ہے، نزلہ ہو رہا ہے، زکام ہو رہا ہے، آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، گلا بھی خراب ہو رہا ہے، کیا یہ ڈیزیز صرف ٹھنڈ کی موسم کی ہے یا ہر وقت ہو سکتی ہے؟ سائنس کا جو ایشو ہے، سائنسز اور ناک یہ ٹھنڈ میں بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. سائنسز چہروں میں خلا کو کہتے ہیں جو ہوا سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور جب ٹھنڈا موسم آتا ہے تو یہ جو ہے اس میں سوزش ہو جاتی ہے. ٹھنڈ موسم میں ہمارے طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایئر کوالٹی بہت گر جاتی ہے. یہ اس لیے گرتی ہے کیونکہ جو آلودہ فضا ہے اس کو ہیٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ ہوا میں اٹھے. جب یہ اٹھتی نہیں ہے آلودہ فضا اور زمین پہ تہ بنا کے رہتی ہے اور ہم لوگ اس کو بار بار سے سانس لیتے ہیں، سمیل کرتے ہیں، ہاں اسمیل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سائنس میں بھرتی ہے. وہ سائنس میں اس میں ہیوی میٹلز ہوتے ہیں، مرکری ہو گیا، آرسینک ہو گئی، بہت ساری اور ہیوی میٹلز ہو گئے جو آپ کی جلد پہ لگے تو آپ کو الرجی ہو جائے، آپ کی آنکھ پہ لگے تو آپ کو کنجنکٹیوائٹس ہو جائے، آپ کی وہ جا کے اندر پھر وہ افیکٹ کرتے ہیں، ناک میں جائے تو آپ کو سائنسائٹس ہو جائے. تو اس میں آپ کو جو ہے یہ ایک بہت بڑا کاز ہے سردیوں میں. ایک تو وائرل انفیکشنز بھی ہوتے ہیں، دوسرا انوائرمنٹل فیکٹر بھی ہوتا ہے جو سائنسز کی کنڈیشن کو بڑھاتا ہے. اچھا وائرل، بیکٹیریل، یہ سارے انفیکشن سائنس میں ہو سکتے ہیں؟ سارے انفیکشنز یہ سائنسز میں ہو سکتے ہیں، جس طرح جتنے بھی جراثیم ہیں، وائرس ہو جائے، آپ کا بیکٹیریا ہو جائے، آپ کا فنگس بھی ہو جائے. جس طرح کرونا کے بعد دیکھا گیا کہ اسٹیرائڈز کا بے تحاشا یوز ہم نے دیکھا ہے، اور اس میں جو ہے انڈیا میں خاص طور پہ میوکور انفیکشنز ہیں جو ہڈی کو کھاتے ہوئے دماغ میں گھس جاتے ہیں. وہ کیا فنگس ہوتے ہیں؟ وہ فنگس ہوتے ہیں. اچھا، تو وہ بھی وہ تو بڑے خطرناک ہے، ان کا تو فوراً علاج ہونا چاہیے. ان کا فوراً علاج ہونا چاہیے، اور بہت ڈیبلیٹیٹنگ ڈیزیز ہے. آپ کو اگریسولی اس کو مینیج کرنا ہے، اور پھر اس کی جو دوائیاں ہیں اس کو بھی آپ نے بہت کیئرفلی دینا ہے، دھوپ سے بچانا ہے، روز ٹیکے لگنے تقریباً 1 سال کم از کم، تو اس سے بچنا چاہیے. اچھا ہر وقت چھینک آنا، الرجی رہنا، ناک کا پانی آنا ہر وقت، کیا یہ الرجی ہے یا یہ کوئی وائرل یا بیکٹیریل ڈیزیز ہے؟ ہر وقت چھینک آنا اور آپ کو بخار نہ ہو، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر انفیکشن ہے تو بخار ہے. ہمیں اپنا تھرمامیٹر سے ٹیمپریچر چیک کرنا چاہیے. 100 سے 102 کا بخار جو ہے آپ کا جو ہے وائرل انفیکشن میں ہوتا ہے. 103 سے 104 کا بخار آپ کا بیکٹیریل انفیکشن میں ہوتا ہے. اور جو وائرل انفیکشن ہوتا ہے اس میں بخار نہ ہو اور آپ کو بخار کی علامات نہ ہو تو اس کا مطلب آپ کو الرجک یا انوائرمنٹل ریزنز کی وجہ سے نزلہ ہو رہا ہے. نہیں تو پھر وہ الرجک کا کیا، وہ جو ہر وقت رہتا ہے اس کے لیے دوائی لینا ضروری ہے یا بس انوائرمنٹ سے بچ تو نہیں سکتے آپ؟ الرجک رائنائٹس جو ہے اس میں جو ہے ہم نزلہ پانی کی طرح بہتا ہے، آگے بہتا ہے، اور پیشنٹس کو خود پتا ہوتا ہے کہ ان کی سکن میں ریشز ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں ریشز ہوتے ہیں، ناک میں خارش ہوتی ہے، چھینکیں آتی ہیں بہت زیادہ، 5-6 چھینکوں کا ایک ساتھ آنا، یہ الرجک سمٹمز کی طرف جاتا ہے. تو اس کا پراپر ایویلیویشن، اس کے جو پازیٹیو فیکٹرز ہیں جس طرح آپ کا جو میٹریس ہے، آپ کی جو بیڈ شیٹس ہیں اس کو ریگولرلی آپ دھوپ لگائیں اور اس کو کلین انوائرمنٹ رکھیں، دھول سے بچیں یا الرجن سے بچیں. یہ موسم کے چینجز کے وقت ہوتا ہے جب آپ کا پولن بڑھتا ہے یا آپ کی سردی آتی ہے تو ڈسٹ بڑھ جاتی ہے. اسلام آباد وغیرہ جیسے نہیں تو کبھی کچھ ایسے بھی مریض ہیں آپ کو جن کو ہمیشہ الرجی رہتی ہے؟ وہ پرینیل الرجی ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے سمٹمز کو پرینیل الرجی سے جو کانسٹنٹ ہمیشہ رہتی ہے اس کو کبھی تو علاج کیا جاتا ہے نا، اس کا علاج ہمیں بہت سیریسلی کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ انفلیمیشن رہے تو ناک کی جو جلد ہے اس میں پانی جمع ہوتا ہے اور وہ ہر سانس لینے کے پروسیس سے وہ کھنچتی ہے اور وہ لٹکنا شروع ہوتی ہے تو وہ پالپ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ الرجی میں پانی بہت ہوتا ہے. تو الرجی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اور تاکہ ہم لوگ اچھا سائنوسائٹس یا سائنس کی کوئی سرجری بھی ہے؟ جی سائنس کی سرجری اب ریولیوشنائز ہو گئی ہے ود دا ایڈونٹ آف کیوں سرجری کرتے ہیں؟ وہ پانی نکالنے کے لیے یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں؟ سائنسز کی جو سرجری کا جو مین فوکس ہے کہ ہمیں جو ہے کرونک رائنوسائنوسائٹس جو ایک کنڈیشن ہے اس کے 4 فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک آپ کے اناٹومیکل فیکٹر جس سے بناوٹ ناک کی، دوسرا آپ کا فیکٹر ہوتا ہے الرجی،
اس کو دوائیوں سے کنٹرول کرنا ہوتا ہے یا الرجن ٹیسٹ یا الرجن امیونولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا. تیسرا آپ کا ہوتا ہے انفیکشن, جس کے لیے آپ کو اینٹی بایوٹک, اینٹی فنگل یا سپورٹیو ٹریٹمنٹ ان کیس آف وائرل انفیکشن, اور چوتھا انوائرمنٹ. تو چاروں فیکٹرز سے اگر آپ نے کنٹرول نہیں کرے تو کرونک رائنوسائنوسائٹس کے مریضوں میں دیکھا گیا 30% مریضوں میں دمے کی بیماری ہوتی ہے, کیونکہ ناک کا ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے کہ اس کو ہیومیڈیفائی کرنا ہے ہوا کو. نہ تو کیا وہ جو ہمارے جو سائنس کے جو کھول ہے اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے, پس جمع ہو جاتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ سائنس ایک کمرے کی طرح ہے, ایک بہت کمرے کی ڈائمنشن اندر سے بڑی ہوتی ہے, مگر اس میں انٹری اور ایگزٹ کا راستہ صرف دروازے سے ہوتا ہے. ایک ہی, ہاں, ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے جو تنگ ہو جاتا ہے. جو جب آپ کو سائنوسائٹس ہوتا ہے تو اس کی جو جلد ہوتی ہے دروازے کے گرد وہ سوج جاتی ہے, تو آپ کو جو ہے سائنوسائٹس ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو سائنسز کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ شروع میں کرنا چاہیے اور اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے جو سرجری کے کیسز دیکھے مریض جو ہے عموماً بیزار ہو جاتے کافی ہیں, لیٹ آتے ہیں ایسی ہاں, وہ پہلے ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے الرجی کے لیے آپ کو کانسٹنٹ دوائی دینی ہے, جس طرح بلڈ پریشر میں دیتے نہیں تو ہیں. کیا وہ جو مٹیریل ہوتا ہے پس ہوتی ہے یا کچھ اس کو نکال دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں, یا اس کا جو دروازے کو ٹھیک کر دیتے ہیں؟ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں. اگر مٹیریل اندر جمع ہوا ہے تو اس کو نکالنا پڑتا ہے اور دروازے کو بڑا کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ بعد میں جمے بھی نہ, جمع نہیں نکلتا ہے, نکلتا رہے. سائنوسائٹس کے لیے پھر وہ اس کو لیے وہ کیا کوئی سرجری کیا ہے, عام سرجری ہے کہ لیزر اس سرجری کی کیمرے سے, لیزر سے, مائکرو ڈیبرائڈر سے الحمدللہ ہم لوگ سرجری کرتے ہیں. اور جو کیمرہ ہوتا ہے, جو انڈوسکوپ سسٹم ہوتا ہے, یہ بہت ایڈوانس سسٹمز ہیں, اور آپ کا جو ہے لیزر بھی اس میں یوز ہوتا ہے تاکہ آپ کو پریسیجن سے اس جگہ کو جہاں آپ کو ڈیزیز ہے اس کو آپ ایلیمینیٹ کر سکیں یا ہٹا سکیں. اور مائکرو ڈیبرائڈر ہے, جس طرح پولپ ہو گئے تو اس کو بغیر کاٹے ہوئے اور بغیر ٹراما کرے ہوئے آپ اس کو ریموو کریں. زبردست بات کی میر صاحب. مجھے یہ بتانا کہ جب ناک کچھ ٹیڑھا ہو جاتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے, جب پولپ بن جاتا ہے, تو کیا وہ بھی لیزر سے نکال سکتے ہیں؟ لیزر کے لیے جو پولپ کے لیے جو ہے ہمیں مائکرو ڈیبرائڈر کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. لیزر ایک انرجی ڈیوائس ہے, ایک انرجی دیتی ہے تاکہ خون کو روکے. فیس کی سرجری کیونکہ کیمرے سے ہوتی ہے, جب کیمرے سے ہوتی ہے تو ایک ڈراپ اگر آپ کے کیمرہ پہ آ جائے, جس طرح چشمے پہ ہمارے ذرا سا بھی دبا آ جائے تو ہمیں نظر نہیں آتا, تو بلیڈنگ کا کنٹرول کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر بلیڈنگ زیادہ ہو جائے, لیزر سے پولپ پہ ہو سکتا ہے, مائکرو ڈیبرائڈر سے زیادہ رول ہے. اگر وہ سیپٹم ہے یا گوشت بڑا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی لیزر استعمال کی جا سکتا ہے؟ گوشت کے لیے لیزر کا زیادہ یوز ہے تاکہ وہ منیملی انویسو, وہ گوشت کو ایواپوریٹ کرتا ہے, نہ کاٹتا ہے, اس کو سرے سے غائب کرتا ہے, اور اسی وقت وہ خون کی سپلائی کو بھی کویگولیٹ کرتا ہے. سو اس سے دو کام ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں, تو لیزر کا یہ ایڈوانٹیج ہے. تو یہ کیا سیپٹم دوبارہ یا گوشت دوبارہ بڑھ سکتا ہے؟ سیپٹم اگر دیکھیں, اگر کوئی ٹراما ہو جائے تو وہ ہونے والی بات ہے, تو وہ دوبارہ ہو سکتا ہے. اگر پراپر اس کی سرجری کری جائے تو وہ اس کے نہ ہونے کے برابر چانسز ہے. گوشت کا یہ ہے کہ اگر کسی کو الرجی ٹینڈنسی ہے تو ہر پیشنٹ کو آپ کو انڈیویجولی ایویلویٹ کرنا چاہیے. اس کے فیکٹرز کیا ہیں, چاروں فیکٹرز میں سے اس کو انفیکشن ہے, الرجی ہے, تو آپ کو الرجی والوں کو الرجی کا ٹریٹمنٹ پہلے آپریشن کرنے سے پہلے ہمیشہ بتانا چاہیے کہ آپ کو بعد میں بھی دوائی کی ضرورت پڑے گی. آپ ایسا نہ ہو کہ سرجری آپ سمجھیں کہ ون فکس ہے, آپ کو اس کے بعد بھی دوائی کھانی پڑے گی, اس کو الرجی سے بچنا پڑے گا. اگر الرجی کی ٹینڈنسی ہے تو اس کو کھانی پڑے گی. مطلب سرجری تو آپ نے کر دی مگر دوائیاں پھر ہمیشہ کھانی پڑے گی, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. جس کو الرجی ہے اس کو تو دوائی کھانی پڑے گی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو الرجی کی وقفے سے, کسی کو سیزنل الرجی پہ وہ کنورٹ ہو جاتا ہے, تو موسم بدلتا ہے تو ایک مہینہ جو ہے وہ دوائی کھانے میں, اسٹیم لینے میں, کچھ پریکاشنز لینے میں اس کا فائدہ ہے, تاکہ وہ پولپس والی کنڈیشن یا سائنوسائٹس والی کنڈیشن نہ ہو, تاکہ اس کی ریپیٹ سرجری نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹس جو ہے ریپیٹ سرجری کی طرف جب جاتے ہیں, جب وہ دوائی کی بجائے وہ ہومیوپیتھک یا ادھر ادھر کے ٹوٹکے اپناتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے واپس سے پولپس ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مسئلہ واپس سے اٹھتا ہے.
نہیں ایک بار آپ نے سائنس کی سرجری کر کے اس کو صاف کر دیا ٹھیک کر دیا تو دوبارہ ضرورت تو نہیں پڑے گی؟ نہیں پڑے گی انشاءاللہ نہیں پڑے گی. وہ اس کی سکسیس ریٹس ہیں, ڈپینڈز آن دا پیشنٹ سلیکشن. بٹ جب کرونک رائنوسائنسائٹس کی بات کرتے ہیں, جب امپراپر سلیکشن ہوتا ہے یا کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو بہت مشکل ہوتے ہیں, ہوتا ہے تقریباً 15% میں آپ کو اس کا سرجری کے علاوہ بھی ٹریٹمنٹ. ایک دفعہ آپ نے راستہ کھول دیا وہ تو کھلا ہوا رہے گا, اس کے اوپر جو انفلیمیشن ہے وہ آپ نے دوائی سے ہی کنٹرول کرنی ہے. اچھا میوکوزل اچھا ڈاکٹر صاحب اکثر بچوں کے کان بہتے رہتے ہیں, درد بھی رہتا ہے, وہ کیا پس بنتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ اور کبھی کبھار بولتے ہیں نہیں اس کان کی جو ہے نا وہ سرجری کرنا بہت ضروری ہے, کیوں؟ جو کان بہتے رہتے ہیں اس کی پہلے تو کاز ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا وہ ٹائم ہوتا ہے جو اکیوٹ اوٹائٹس میڈیا ہوتا ہے, جس طرح آپ نے شروع میں ہی کہا تھا پروگرام کے کہ کان میں درد اٹھتا ہے رات کو, وہی اور چیز وہ ہوتی ہے. صحیح سے اگر مینج نہ ہو تو کان کے پردے میں سوراخ ہو جاتا ہے, اچھا تو ایک آرٹیفیشل اوپننگ بن جاتی ہے تو وہ وہاں سے پس نکلتی ہے, جس سے وہ ہڈی میں جراثیم جم جاتا ہے اور وہ ہڈی کو گلاتا رہتا ہے اور وہ پس کریٹ کرتا رہتا ہے. اچھا اور بچے کھیلتے ہیں, بڑوں کو نہاتے بھی ہیں. تو ہوتا ہے یہ, بڑوں میں بھی ہے؟ بڑوں میں بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک بڑوں میں بھی دیکھا گیا ہے یہ ہوتا ہے, مگر بچوں میں زیادہ ہے, اور چائلڈہڈ سے زیادہ بڑوں تک یہ طویل عرصہ ہوتا ہے, 20 سال 30 سال یہ انفیکشن رہتا ہے, تو یہ ڈیزیز ہوتی ہے. اور بچوں میں اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ذرا جلدی اس لیے میں سمجھتا ہوں کرانا چاہیے کیونکہ بچوں کی لرننگ ایئرز ہیں. بچہ ہے, اب وہ اس کو صحیح آواز نہیں آ رہی, وہ کلاس میں اس کے لیے دشواری ہوگی, وہ اذیت میں وہ کلاس روم اٹینڈ کرے گا, پڑھے گا, سیکنڈز اس کا خراب ہوگا. ہاں اس کی لرننگ ابیلٹی جو ہے اس کو دے دیں. نہیں تو کیا دوائیوں سے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ دوائیوں سے آپ انفیکشن کو کنٹرول کریں گے, اور اگر یہ ارلی آ گیا ود ان دا اسپین آف 6 weeks تو ایک بہت اچھا چانس ہے کہ یہ خود بخود صحیح ہو جائے. اگر 6 ہفتے سے 3 مہینے کا دورانیہ گزر جائے تو یہ پرماننٹ ہوتا ہے, کیونکہ پردے کے سوراخ کی جو ایجز ہوتی ہیں وہ جڑ جاتی ہیں, تو وہ ہیلنگ پروسیس رک چکا ہوتا ہے. تو اس کو ری ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہم مارجنز کو اس کے فریش کرتے ہیں, اور پھر ٹیمپوریلس فیشیا ہوتا ہے جو ہمارے سر کے سائڈ والے مسل کے اوپر ایک لائننگ ہوتی ہے, اس سے پردے کو بناتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ہڈی کی صفائی بھی کرتے ہیں. ہڈی کی صفائی کرنے کا یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ایک تو آپ نے سارا جراثیم ہٹا دیا, اوکے, دوسرا آپ نے ایک ایئر ریزروار کر دیا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 70% ہماری جو ہے نائٹروجن ہوتی ہے, انرٹ گیس ہوتی ہے, اس کا جو ہے کوئی رول نہیں ہوتا. تو وہ اگر فرض کریں زکام بھی ہو گیا تو ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ کان جو آپ نے آپریشن کرا ہے وہ بچا رہے گا. اگر اس کو کبھی نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, تو اس واپس پردے کو آپ ٹھیک کر دیتے ہیں, دوبارہ پردہ ریپیئر ہو جاتا ہے؟ جی انشاءاللہ, یہ بہت مطلب ہو جاتا ہے الحمدللہ, پھر وہ بہنا یا پس آنا بند ہو جاتا ہے؟ مہینہ اور پسانا بند ہو جاتا ہے, مگر یہ بہت محنت کا کام ہوتا ہے. 3 سے 5 گھنٹے کا یہ آپریشن ہوتا ہے. ایک ہی سرجری ہوتی ہے؟ ایک ہی سرجری ہوتی ہے. اس میں لیزر کا کوئی رول ہے؟ اس میں لیزر کا ہمارا ایک رول ہے, جو مائنیوٹ آپ کے جو گرینولیشن ہوتے ہیں جو کان کی ہڈی میں بنتے ہیں, جو کچھ کریٹیکل ایریاز میں ہوتے ہیں, تو اس کو جیسا میں نے کہا انرجی ڈیوائس ہے, اس کا کام ہے چیز کو سرے سے غائب کرنا. آپ نہ کچھ پل کر رہے ہیں نہ کچھ آپ کاٹ رہے ہیں, تو لیزر سے آپ جو ہے اس کو غائب کر دیتے, کیونکہ کان میں سے فیشل نرو گزرتی جو چہرے کو کنٹرول کرتی ہے. مطلب یہ کہ آپ سمجھتے ہیں لیزر کا بھی کوئی کام ہے, مگر اگر پردہ ریپیئر ہو جائے تو یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے, جی بالکل نارمل زندگی گزار سکتے ہیں انشاءاللہ. بڑی زبردست. ڈاکٹر میر صاحب آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے, آپ نے بڑی اچھی نالج دی. وقت بعد چھوٹے وقفے کا ناظرین بٹن ناظرین چپن گل سلسلو بیر سفر بیر سن کڈا شروع کریں. ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست طریقے سے آپ نے ہمیں نالج دی کہ سائنس ہو یا کان کی کوئی تکلیف ہو, اکثر گلا بھی خراب رہتا ہے. جب ٹھنڈ کی موسم آتی ہے تو بھی گلا خراب رہتا ہے, گرمیوں میں بھی ہوتا ہے. جی گلے کے خراب ہونے کے کیا وجوہات ہے؟ یہ بچوں کے, بڑوں کے, بڑی عمر کے نوجوانوں کا ہر وقت گلا خراب رہتا ہے, کیا کوئی ان کی خاص صرف بیکٹیریا, وائرس, جراثیم ہے یا اور بھی کوئی چیز ہے؟ گلے کے 2 فنکشن ہیں, ناک سے سانس کو پھیپھڑوں تک پہنچانا, منہ سے کھانے کو پیٹ تک پہنچانا. جب سے ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں اور جب تک ہم لوگ زندہ رہتے ہیں, اس کام میں کبھی بھی ذرا سی بھی کنفیوژن آ جائے تو جان لیوا ہو سکتی ہے. اور کیونکہ اس کے اتنے ڈیول پرپسز ہیں تو یہ اکثر جو ہے خراب ہونے کا اس میں خدشہ رہتا ہے, چاہے ناک کی بیماری ہو یا گلے کی بیماری ہو.
ناک کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ ناک کا ایک کام ہوتا ہے کہ اس کا ہیومیڈیفائنگ فنکشن ہوتا ہے کہ ہوا میں نمی ڈالے جو ہم لوگ انہیل کر رہے ہیں یا اندر لے رہے ہیں ناک کے ذریعے، تاکہ وہ پھیپھڑوں تک نمی سے بھری ہوئی ہوا جائے اور ہمارے پھیپھڑے ہیلدی رہیں. اگر ناک آپ کی صحیح نہیں چل رہی تو نزلہ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، وہ گلے میں چبھن، کانٹے چبھنے والی کیفیت پیدا کرتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ڈائٹ جو ہے ذرا آئلی ہے، مرچوں سے بھری ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں گرڈ یا معدے میں تذابیت جیسی بیماری بھی اکثر رہتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن جو ہے ہمیں گلے خراب، بڑوں میں گلے خراب ہونے کی وجوہات بن سکتی ہے. کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ٹیچرز ہوتے ہیں، پروفیشنل وائس یوز ہوتا ہے، جس طرح آپ ہیں، ٹی وی اینکر ہیں، ہم ڈاکٹرز ہیں، پورا دن بولتے رہتے ہیں، تو بار بار بولنے سے بھی ہمارے جو ہے ووکل کارڈز جو ہے اس میں ایڈیما ہو جاتا ہے. جو ووکل کارڈ ہے، جو بولنے والی جگہ جس کو وائس باکس کہتے ہیں، اس کی لمفیٹک سپلائی ہے، اس سے جو سفید پانی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لمف، اس کا نکلنے کا سسٹم نہیں ہوتا. تو اس میں اگر سوجن آ جائے تو وہ بہت دیر تک رہتی ہے اور طویل عرصے کے بعد اترتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو ووکل ہائیجین کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ جو ہے ٹی کافی کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، وہ بھی گھوٹ پانی کے، تاکہ آپ نے اپنے ووکل کارڈز کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، میر صاحب ایسے ہوتا ہے سلسلہ کہ یا تو گلے میں کوئی وائرس، بیکٹیریا، کوئی ایسی چیز لگ گئی تو خراب ہو گیا، پس بھر گئی، بہت کھانسی آ رہی ہے، گلا خارج کر رہا ہے، ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، کبھی کبھار آپ نے کوئی کھانا بھی کھایا یا کہیں ایسی جگہ سے گزرے تو بھی گلا خراب ہو گیا. کیونکہ اس کی کاز ہے، جو انفیکٹو کاز ہے وہ وائرسز، بیکٹیریا، ٹانسلائٹس بچوں میں اکثر پایا جاتا ہے، وہ کاز کرتے ہیں. کیونکہ بچوں میں امیون سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، تو ٹانسلز ایکٹیو ہوتے ہیں. جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹانسلز اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے کیونکہ ہماری امیونٹی خود اتنی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. جب بڑے ہوتے ہیں تو الرجن سے ایکسپوجر کے ساتھ ساتھ ہمارے سائنسز پہ ایشو بنتے ہیں. پھر اور بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے گرڈ یا معدے میں تذابیت کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گلا خراب ہوتا ہے. تو 3 فیکٹرز ہوتے ہیں ڈپینڈنگ کہ آپ کی ایج کیا ہے، آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. جس طرح ہر گلے خراب کا مطلب ہے ٹانسل نہیں ہے. نہیں تو کیا ہر گلا خراب میں آپ اینٹی بایوٹک یا اینٹی الرجی دے سکتے ہیں؟ نہیں. ہر گلے خراب میں آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ناک کیسی ہے. اگر ناک میں پرابلم ہے تو آپ کو اس کو ایڈریس کرنا ہے کہ وہ اسٹیم لے. اس کی سوجن کو اتارنے کے لیے کوئی اینٹی انفلیمیٹری جیسے انسیڈ ٹائپ دوائیاں، مطلب دونوں طرف ڈاکٹر کی مرضی سے ہوگا. ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میرا ENT کی طرف. کچھ لوگ بولتے ہیں میرے کانوں سے آوازیں آتی ہیں، جب بالکل پن سائن جیسے یہ ہے، اس میں کوئی باہر سے آواز، تو اس کان سے بھی آواز آتی ہے، اس کان سے بھی. کیا وہ کان کی خرابی ہوتی ہے یا کوئی اور بیماری ہوتی ہے؟ کیا یہ کان سے جو آوازیں آنے کو ہم لوگ شائیں یا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ ایک خاص کنڈیشن کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹینیٹس. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹینیٹس جو ہے کان کے اندرونی جو سسٹم ہے، کوکلیا، جو اندرونی کان کا حصہ ہے، جو آواز جو کہ پریشر ویوز میں ہوتی ہے اس کو الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ کرتا ہے. تو اس کے کنورژن پروسیس میں اگر وہ اس میں کوئی ڈیمیج ہو جائے کسی خاص فریکوینسی پہ تو آپ کو ایک سیٹی جیسی آواز کا آنا. نہیں، شائیں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے آواز، جیسے کہ آپ تو اس تھوڑا ہوا جیسی ہوا جیسی جو ہے، یہ بعض دفعہ جو ہے ریپڈ ویٹ لاس یا کوئی اور بیماری ہو تو آپ کو پیسٹلس یوسٹیشن ٹیوب بھی ہو سکتی ہے. اچھا، تو اس کیا طرح اس کو آپ کان کی بیماری کہیں یا کوئی اور بیماری کہہ سکتے؟ اس کو آپ کان کی بیماری کہیں گے کیونکہ ظاہراً اس میں آواز آ رہی ہے. جو سب سے بڑا کاز کان کا کام ہے سننا، تو یہ کان کی بیماری ہے. مگر اس کا جو کاز ہے آپ کا بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر ہو تو آوازیں آتی ہیں، وہ پلسٹائل ہوگی، دل کی دھڑکن کی طرح آپ کو شور محسوس. دوسرا جو ہے اگر اس میں خود انہرنٹ اپنی پرابلم ہو جائے تو بھی ہو سکتا ہے. تیسرا آپ کا جو ہے جس آپ نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ ریپڈ ویٹ لاس کی وجہ سے آپ کا جو یوسٹیشن ٹیوب ہو جائے، نزلے کی وجہ سے یوسٹیشن ٹیوب بند ہو جائے، آپ کو ان پٹ ہی اتنا نہ ملے آواز کا کہ آپ کا جو ایک سسٹم جو چل رہا ہے وہ ریسیو نہیں کر رہا، تو وہ خود ہی اپنی آواز کی وجہ سے آئے تو ENT
کے سرجن کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے, اس کو بلڈ پریشر کنٹرول کرنا چاہیے. مگر وہ پہلے ہمارے پاس آئے گا, ہم اس کو جو ہے دیکھیں گے کہ اس کا کہ یہ بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں ہے. ہمیں پھر کاؤنسل کرنا پڑتا ہے. آپ کا جو آواز آنے کا جو کان میں ہے یہ انکنٹرول بلڈ ہائپر ٹینشن کی وجہ اس سے. کی وجہ سے اگر وہ بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا تو یہ بھی رہے گا انشاءاللہ یہ بھی رہے گا. مطلب کوئی کان والی دوائی نہیں لینی, یا پردے میں اگر خرابی ہو جائے تو بھی ایسی قسم کی آواز آ سکتی ہے. اگر پردے میں انفیکشن ہو یا پردے میں سوراخ ہو جس کی وجہ سے وہ انفیکشن جو ہے اندرونی کان کی طرف بڑھ رہا ہو تو کان میں شور ہونا شروع ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ چکر آنا بھی شروع ہوتا ہے. کیونکہ کان کے 2 فنکشن ہیں, آواز اور بیلنس. تو اس وقت جو ہے یہ ذرا ایمرجنسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ ہم نے سننے کی صلاحیت اور ساتھ ساتھ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بیلنس کو کنٹرول. ایک سوال بڑا زبردست ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کے سننے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے, وہ کیا وجہ ہے؟ جس طرح جیسے ہم آڈیوگرام کرتے ہیں, کم ہو گئی سننے کی صلاحیت, کیوں ہوتی ہے؟ اگر یہ اس کی بھی 3-4 اقسام ہوتی ہیں. جس طرح آپ کا جو ہے اگر اس کے ساتھ آپ کو چکر آ رہے ہیں نہیں آ رہے, آپ کو کتنے عرصے سے ہے, آپ کو کوئی اور میڈیکل کنڈیشن ہے نہیں ہے, یہ ساری چیزوں کو ایویلیویٹ کرنا ہے. جس طرح 60 اینڈ اوور, جس طرح ہماری نظر کمزور ہونا شروع ہوتی ہے اس طرح کان کی جو نرو ہے ویسٹیبولو کوکلیئر نرو تو وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. سننے کی صلاحیت بھی کم ہوگی تو وہ تو سینسری نیورل ہیئرنگ لاس ہو گیا. جس طرح ہم کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. مینیئرز ایک سنڈروم ہے جس میں چکر آنا, کان بھرا بھرا سا محسوس ہونا اور جو ہے آواز کم آنا, جو کبھی کم ہوتی ہے کبھی پھر نارمل ہو جاتی ہے, پھر کم ہوتی ہے, وہ مینیئرز ہے. اور وائرل کوئی علاج ہے یہ آواز کم سننا کم ہو جائے تو اس کو بڑھا سکتے ہیں, نارمل کر سکتے ہیں؟ نہیں, اگر اس کے کنڈکشن میکینزم میں کوئی خرابی ہے تو ہو سکتا ہے. تو آپ جس طرح اگر 3 ہڈیاں ہیں میلیس انکس اور اسٹیپس جو کان کے پردے کے ساتھ اور اوول ونڈو کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے, جڑی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ ایک بڑی سرفیس ایریا سے چھوٹے سرفیس ایریا پہ پریشر جاتا ہے, تو یہ اتنا ہلے گا, یہ بہت ہلے گا. تو اس کو اگر اس میں ہڈیوں کی ٹرانسمیشن میں پرابلم ہے, آپ اسٹیپیڈیکٹمی کے ذریعے اس کو صحیح کر سکتے ہیں, اسٹیپیڈوٹمی کے ذریعے آپ صحیح کر سکتے ہیں. اگر وہ اندرونی سسٹم بالکل ہی ڈیڈ ہو گیا کسی وائرس کی وجہ سے, اس کو ہم لوگ سڈن سینسری نیورل ہیئرنگ لاس کہتے ہیں, کہ آپ کو کوئی زکام لگا, ایک دم سے آپ ایک دن اٹھے آپ کا کان ہی نہیں چل رہا, تو پھر اس کا علاج نہیں ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, آپ کو اسٹیرائڈز لگیں گے تاکہ وہ سوجن جو ہے فوری طور پہ. اچھا زبردست, مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی علاج ہے کہ اگر آپ کی آواز سننے کی صلاحیت کم ہو جائے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر, سموگ آج کل بڑی ہوئی ہے, جی دھند بھی ہوتی ہے صبح کے ٹائم میں, ہمارے ملک میں سموگ بھی ہے, اس وجہ سے ہمارے ناک پہ یا کان پہ یا گلے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جو اسموگ ہے وہ بیسکلی اسموک اور فوگ کا کمبینیشن ورڈ ہے, تو وہ دھند کی طرح لگتا ہے مگر اس میں دھواں بھی ملا ہوا ہوتا ہے, تو اس میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں, ہیوی میٹل پارٹیکلز ہوتے ہیں جو آپ کی جلد کو میں لگیں, تو اس میں ای کیڈرن ایک پروٹین ہوتی ہے جو ہماری باڈی سیل سے بنی ہوئی ہے, تو وہ سیلز کو جوڑ کے رکھتی ہے, گلو کی طرح ہوتی ہے یا نٹس اینڈ بولٹس کی طرح ہوتی ہے, تو وہ کیمیکل لگ کے اس کو ڈسٹرپٹ کرتے ہیں. جب وہ ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں انفلیمیشن ہو جاتی ہے, انفلیمیشن کی وجہ سے نزلہ ہو جاتا ہے, اور یہ ہوتا ہے, گلا خراب ہوتا ہے, گلا خراب, بیماری شروع ہو جائیں گی, گلا خراب, سانس اٹھانے میں تکلیف ہوگی, سانس اٹھانے میں, سینہ آپ کا خراب ہو جائے گا, سر میں درد ہوگا, گلا. اسموک سے بچنا چاہیے, اسموک سے آپ کو بالکل بچنا چاہیے. اور یہ ایک اوبیسٹی, ان چیزوں کے ساتھ ساتھ پور ایئر کوالٹی بھی انسانی زندگی کو کم کرتا ہے, تو ہمیں بالکل اس پہ بچنا چاہیے. پنجاب میں تو کہ اسکول بند ہو گئے ہیں اس کے. اچھا, کیا ماسک اس کا بہت بڑا حل ہے؟ اس کا ماسک بھی جو ہے حل, اس کا ماسک ہی ہے. پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے یہ اسموگ ہوتی کب ہے. ہوتی ہے یہ صبح کو اور مغرب کے بعد, ٹھیک ہے. تو صبح جو آج کل جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے, ہم سب کو شوق ہوتا ہے کہ ہم لوگ باہر جائیں, واک کریں, سائیکلنگ کریں, تو ہمیں ایئر کوالٹی انڈیکس گوگل پہ چیک کرنا چاہیے. ایئر کوالٹی انڈیکس اگر آپ کا سیف ہے تو ہم لوگ جائیں سائیکلنگ کریں. اور ماسک پہن کے جائیں تو فائدہ ہے اس میں. جو ماسک ہے کیونکہ اس میں سسپینڈڈ پارٹیکولیٹ میٹر ہے,
تو سسپینڈڈ پارٹیکولیٹ میٹر کو روکنے کے لیے تو آپ کو صرف N95 ماسک ہی، یا عام ماسک نہیں چلیں گے؟ عام ماسک آپ کو کرونا سے بچا لے گا مگر اسموک سے نہیں بچائے گا انفارچونیٹلی. نہیں، کورونا کی وجہ سے اب یہ عادت تو ہو گئی ہے، سب کو پتہ ہے ماسک پہننا چاہیے، بہت سارے لوگ مگر کون سا ماسک پہننا چاہیے؟ جس طرح اگر کسی کی مجبوری ہے اور اسموک کے ٹائم میں جانا ہے، جب اسموک کے لیولز بھی ہوتے ہیں، اسموک کا اسموک سے یہ عام ماسک سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. عام ماسک اگر دیکھیں پہلے آپ نے ایئر کوالٹی انڈیکس چیک کرنی ہے. نہیں، وہ تو ہر کوئی نہیں کر سکتا نا، آپ سمجھتے ہیں. عام آدمی بیچارے کاموں سے جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے یہ چیز؟ تو ڈاکٹر سمجھتا ہے یا ایک سائنٹسٹ یا ٹیکنیکل آدمی سمجھ سکتا ہے نا. مگر بچہ ہو تو ہم بتا سکتے ہیں، ہم یہ تو نہیں ہر آدمی چیک کرے گا انڈیکس کیا ہے. ماسک تو عام طریقے سے پہن سکتے ہیں. عام طریقے سے N95 ماسک جو ہے ایبسولوٹ وہ ہے کہ جو آپ کو اسموک سے بچا لے گا، مگر آپ کا جو سادہ ماسک ہے وہ بھی کسی کافی حد تک تو آپ کو بچا سکتا کافی حد تک. اور یہ جو ہمارے فارمنگ ایریاز جو ہے، ہاں، ظاہر ہے وہاں جب فصل جب اگ چکی ہوتی ہے، ہم لوگ اس کو اسٹبل کو جلاتے ہیں. جب وہ جلانے کے پروسیس میں جو دھواں کریٹ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں تو وہی اسموک کریٹ کرتا ہے. تو ہمیں وہ فارمنگ پریکٹسز کو جو ہے ذرا تبدیل بہتر کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کورونا کا ابھی ختم تو نہیں ہوا، دنیا میں موجود ہے، ویکسین بھی ہے اور کافی کنٹرول کیا، ہمارے ملک میں بھی کنٹرول، مگر ابھی ایک دو دن سے کچھ نیا نام ہم سن رہے ہیں، اومیکرون. جی جو ساؤتھ افریقہ میں ابھی بولے کہ 7-8 ملکوں میں پھیل گیا اور بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. تو کیا بچاؤ کے طریقے وہی کورونا والے ہوں گے؟ جی، وائرس ہے. ہم سب نے ایک چیز تو جان لی ہے کہ فیس ماسک اور ہینڈ سینیٹائزیشن اور 6 فٹ کا فاصلہ، یہ چیزیں جو ہے بہت ضروری ہے کہ کرونا سے کون سا بھی ویریئنٹ ہو، کوئی سا بھی ویریئنٹ ہو، آپ اگر ماسک پہن کے رکھیں گے، ہاتھ اپنے صاف رکھیں گے اور سوشل ڈسٹینس رکھیں گے تو آپ کو کرونا ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. اور ویکسینیٹڈ بھی رکھیں. اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو کرونا اگر آپ کو خدا نخواستہ ہو بھی گیا تو اس کی شدت اتنی نہیں ہوتی جتنی ایک ان ویکسینیٹڈ پرسن میں ہوتی ہے. اچھا، کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے اومیکرون، اس میں ویکسین بھی افیکٹ نہیں کر رہے، بڑی تیزی سے لوگوں کو جو متاثر بھی بڑی تیزی سے کر رہا ہے. تو اب اس کو کیسے فیس کریں گے؟ اب اومیکرون کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ تھا اس میں 15 میوٹیشنز تھیں. اومیکرون میں تقریباً 30 سے زیادہ میوٹیشن. 32 کچھ اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ میوٹیشنز ہیں اس میں. ابھی یہ ویریئنٹ آف انٹرسٹ ہے تو ہر چیز ڈیولپنگ ہے. یہ 6 گھنٹے 12 گھنٹے میں یہ چینج ہوتا رہے گا. 24 گھنٹے میں یہ اومیکرون ایک دم سے نکلا ہے اور ایک دم سے پوری دنیا اس کو بہت بڑے غور سے دیکھ رہی ہے. مطلب پہلے کا خوف تو ہے نا دنیا کو. ہاں، اور پہلے لوگ بھگت چکے ہیں اس میں. جو ہے امریکہ نے اور بہت سارے یورپین ملکوں نے ساؤتھ افریقہ سے ٹریول بین کر دیا ہے. ان کے جو ہے اکانومی بھی تھوڑی سی ذرا ہیزیٹنٹ ہو گئی، جو ایک دم سے جو بڑھ رہی تھی اور انفلیشن کو کاز کر رہی تھی. ہاں، تو ذرا جو یہ انفلیشن جو دنیا میں تھی شاید اس سے تھوڑا سا لوگوں کو معاشی فائدہ تو ہو. نہیں، جب یہ بھارت کا ویکسین سے بھی اپگریڈ نہیں ہوا تو پھر تو لوگ تو ویکسین کی طرف ہی نہیں جائیں گے. ہاں، کیونکہ یہ ایس پروٹین جو ہے، جو اسپائک پروٹین ہے، ویکسین جو ہے آپ کی جو کرونا آپ کے لگتا ہے، جو اسپائک پروٹین ہے اس کے خلاف جو ہے زیادہ تر کام کرتی ہے. جب اسی میں میوٹیشن ہو جائے تو ویکسین کی افیکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. مگر آپ کی جب ویکسین لگی ہوئی ہوتی تو اینٹی باڈیز آپ کے سسٹم میں اتنی ہوتی ہیں کہ کچھ امیون رسپانس تو ماؤنٹ کر سکتی ہے جو آپ کا نیا وائرس ہے، جب تک آپ اس کے حساب سے جو ماڈیفائڈ ویکسین آپ خود بنا لیں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں اس کو روکنے کے وہی طریقے ہیں کہ ماسک پہنو، ڈسٹینس پہ رہو، ہاتھ صاف رکھو، تو بھلے کوئی بھی ویریئنٹ آئے اس کو ہم روک بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں. یہی ایک طریقہ ابھی اپنانا ہے. ابھی تو ہم تھوڑا لاپرواہ ہو گئے نا کہ ہم بس ختم ہو گیا، اب ہم اس طرف نہیں توجہ دے رہے. تو ابھی کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا. اور اسموک بھی آیا ہوا ہے تو ہمیں تو ڈبل کرنا چاہیے کہ ماسک پہن کے رکھیں اور ہم لوگ جو ہے ہاتھ اپنے صاف رکھیں اور سوشل ڈسٹینس رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، زبردست آپ نے دیا کہ یہ جو نئے ویریئنٹ آ رہے ہیں جو اومیکرون، اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہمیں بچاؤ کے جو طریقے ہیں ان کو سب کو ابھی چھوڑنا نہیں ہے، ابھی رکھنا ہے جب تک پتہ چلے کہ اس کی کیا انٹینسٹی ہے، کتنی تیزی سے پھیلتا ہے، کیسے متاثر کرتا ہے، کوئی دوائی کوئی ویکسین اس پہ کیسے افیکٹ کرتی ہے. تب تک ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور روکنا بھی پڑے گا. اچھا، جو ہماری ناک کان گلے کی بیماری کو ہم نے شروع کیا تھا، بیماری کو کیا سب کا علاج موجود ہے؟ اللہ نے ہمیں بہت ساری صلاحیت دی ہے کہ جیسے جیسے بیماریاں آتی ہیں ہم لوگ اڈیپٹ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے بہت ساری چیزوں کا علاج ہے، بہت ساری چیزوں کا علاج ڈیولپنگ ہے. جیسے کہ کینسر کی بیماریاں ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی کچھ ہم لوگ حل نکال ہی لیں گے. اور بس یہ ہے کہ ہیلدی ڈائٹ، ٹوبیکو کو اوائڈ کریں اور
غذا صحیح لیں, الرجیز کو کنٹرول رکھیں, انفیکشن سے دور رہیں اور ایک سیف انوائرمنٹ میں رہیں. جیسے کہ اگر آپ کا گھر ہے اور اسموک کا ہے تو میں کہوں گا کہ گھر میں کچھ پودے رکھیں, کیونکہ اللہ نے جو قدرتی طور پہ پودے دیے ہیں وہ آپ کا نیچرل فلٹریشن سسٹم ہے ہوا کا, ہوا کا, اس سے فائدہ اٹھائیں. اچھا, کیا ڈاکٹر صاحب سیف اللہ میر صاحب میسج کیا ہوگا آپ کا؟ قرآن کا ٹائم ختم ہوگا, پیغام کیا ہوگا اپنے لوگوں کے لیے؟ میں لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ چیزوں کو پلیز سیریسلی لیں, کیونکہ ایک دفعہ ہم لوگ سیریسلی نہیں لیتے تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. جب کوئی مسئلہ آئے تو ہم سب کو ساتھ مل کے اس کو ٹیکل کرنا پڑے گا. ہمیں بلیم گیم نہیں کرنا چاہیے, ہمیں سیفٹی میجرز کرنے چاہیے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. ایز اے کمیونٹی ہم لوگ ہر چیز کو فیس کر سکتے ہیں, ایز اے انڈیویجول نہیں کر سکتے. بڑی مہربانی میر صاحب, آپ ہمارے پاس ہیں. ناظرین, اصل موضوع مہمان سیف اللہ میر اسد گڈو نے زبردست جاننے تو کن کے گلے جو بیماریوں میں جدید سائنسی طریقے جا علاج موجود ہیں, پر وری وہی گال تو صفائی جو خیال کریو, جے مختلف قسم جو وائرس ہیں انہن کھان بچن کی کوشش کریو, صفائی جو خیال کریو, احتیاط جو وہ تمام ضروری ہے. جو چوندہ تو احتیاط علاج کا بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب جن گالن تے عمل کر تو بہتر ہی سٹھی زندگی گزارے سکوں تھا. ان پروگرام لائف لائن جو وقت پورو تھو. میرے میزبان ڈاکٹر واحد بشمور کے اجازت دینا. اللہ حافظ.